اب اتنی عظمت ہے جناب عباس کے اندر، یہ جناب ام البنین کی تربیت ہے، جناب ام البنین کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ آئے میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر پیش کروں کہ عظمت کیا ہے جناب ام البنین کی۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جناب ام البنین ملنے کے لیے آئی نا بی بی سے، تو کہا کہ بی بی آپ کے پردوں کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے سارے بیٹے ساتھ بھیج دیے ہیں۔ صرف جناب عباس کی شادی ہوئی تھی، باقی بیٹوں کی بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ جناب عباس 34 برس کے تھے، باقی اور بہت زیادہ جوان تھے، بہت کم سن تھے۔ جناب جعفر 28 برس کے تھے۔ جناب عبداللہ 26 کے، اس طرح سے 27 برس کے جناب عثمان، یعنی ان تینوں کا سن کم تھا۔ جناب ام البنین نے بیٹوں کو بلایا، جب کربلا جا رہے امام حسین، کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مارا گیا نا میرے شیرو، تو میں کہوں گی میرا ایک بیٹا کم تھا۔ اگر کوئی کہے گا نا کہ 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا مارا گیا، 3 رہ گئے، تو میں کہوں گی نہیں، میرا 3 ہی بیٹے تھے، ایک نہیں تھا۔ اے میرے شیرو، اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو میں کہوں گی میرے بیٹے کم تھے، 2 مارے گئے میں کہوں گی نہیں 2 ہی بیٹے تھے، 3 مارے گئے میں کہوں گی 1 ہی بیٹا تھا، 4 مارے گئے میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر مولا حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ میرے شیرو، بہت دلیری سے، شجاعت سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ کہیں پہ امام وقت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ حسین امام ہے، کام ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ جب کربلا پہنچے تو اسی انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے مقابلہ کیے۔ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے، بلکہ جیسے جنگ شروع ہوئی، جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں، آپ میری فوج کے سپاہ سالار ہیں۔ دن گزرتا رہا کہ مولا اب تو بوڑھے بوڑھے اصحاب کے لاشیں آنے لگیں، حبیب جیسے صحابی رسول کا جنازہ گر گیا۔ کس طرح سے حبیب گرے؟ مولا میں برداشت نہیں کرتا، اجازت تو دیں۔ کہا نہیں عباس، آپ فوج کے سپاہ سالار ہیں۔ پھر اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں۔ جب جناب اون و محمد کی لاشیں آئے نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوگا، مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، جن کو گودوں میں پالا تھا وہ مر رہے ہیں، اجازت تو دیں۔ کہ نہیں عباس، آپ فوج کے سپاہ سالار۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے جنگ کی۔ مجھے جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھنی۔ جب پانی لینے کی اجازت ملی، واپس آ رہے تھے نا تو پانی بہہ گیا، سب کے ذہنوں میں ہے، دونوں بازو قلم ہو گئے، پانی بہہ گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا اور پانی بہہ گیا، لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے۔ جب تیر مارنے لگے تو پورے جسم میں، سینے میں تیر بہت زیادہ بھر گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ کسی نے قریب سے تیر مارا، آپ کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا۔ جب دائیں آنکھ میں تیر لگا، یہ پہلا موقع تھا جناب عباس تڑپے۔ جب آنکھ میں تیر لگتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو، کہ مولا آپ کو تیر لگا تھا یا نہیں لگا تھا آنکھ میں؟ یہ جو روایات میں آیا، جناب عباس نے کہا ہاں مجھے تیر لگا تھا۔ میرے رونے والوں سے پوچھنا، جب آنکھ میں تیر لگتا ہے آدمی ہاتھ سے نکالتا ہے، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، میں نے دونوں گھٹنوں سے سر جھکا کے تیر کو پکڑا، جب میں نے کھینچا نا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھ اس تیر کے ساتھ نکل رہی تھی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں میں نے اپنے مولا کو آواز دی، یا اخا ادرکنی، اے بھیا ذرا میری مدد کو۔ پہلی مرتبہ میں نے زہرا کے بیٹے کو آواز دے کے پکارا۔ جب امام حسین تشریف لائے نا تو ایک جملہ کہا حضرت عباس نے، کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے، مولا ذرا اگر میری آنکھ سے خون صاف کر دیں۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا، آنکھ میں سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے سر اٹھایا، چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ آقا میری ماں سے کہیے گا میں نے گستاخی نہیں کی تھی، میری ماں کی وصیت تھی عباس کبھی کام نہ کہنا زہرا کے بیٹے کو۔ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے کام نہیں کہا تھا، میرے اگر ہاتھ سلامت ہوتے میں زحمت نہ دیتا،
میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی خون صاف کرنے کی. آقا میری ماں سے کہیے گا مجھے آخری وقت میں بھی جب میں فرات پہ پہنچا آپ کی پیاس یاد تھی, میں نے پانی نہیں پیا تھا, میں نے وفا کی ہے. آقا میری ایک وصیت ہے, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, جب میری ماں سے ملے انہیں میرا سلام دے دیجیے گا. بس بھئی 2 جملے سن لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے وصیت پہ عمل کیا, وہیں پہ لاشا چھوڑا, واپس آئے, ایک مرتبہ لا کے علم جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا. کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں واپس گئیں مدینے پہنچنا تھا. اب سنیں گے, میں چند جملے جناب ام البنین کے پیش کروں آپ کے سامنے. جب مدینہ قافلہ پہنچا, بشیر ابن جزلم کو مولا سجاد نے کہا جا کے اعلان کر دے مسجد نبوی میں حسین مارے گئے. بشیر نے اعلان کیا یا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو اس کا نام پلٹ کے یثرب کر دو. او یثرب والو, جس نبی کی وجہ سے مدینۃ النبی کہا تھا اسی نبی کے نواسے کو مار دیا مسلمانوں نے, اس کا نام پلٹا کے دوبارہ یثرب کر دو. او یثرب والو حسین کربلا میں مارے گئے. حسین بس یہ سننا تھا. جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو بلایا, کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مجھے مسجد نبوی لے چل. بی بی نے سر پہ برقع رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, آئیں مسجد نبوی. آنے کے بعد کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ تاریخ کہتی ہے ابھی تک بی بی رو نہیں رہی اونچی آواز سے, بلند آواز سے رو نہیں رہی, بی بی کے سر پہ برقع. کہا کہ اے بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں تو مجھے بتا کون سا حسین مارا گیا. کبھی بھی نواسہ رسول حسین مارا گیا, علی کا لال حسین مارا گیا, زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا. بس ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا اور ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. کہا بشیر میں مان نہیں سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا. کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, زمین پہ گر گئے. کہا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا, بشیر میں عباس کی ماں ہوں, میں مان ہی نہیں سکتی گرز کا وار عباس نہ روک سکے. تجھے کیا پتا عباس کیا تھا؟ عباس شیر تھا, وہ گرز کا وار روک سکتا تھا. بشیر نے کہا نہیں بی بی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب ام البنین تڑپی زمین پہ گر گئی, ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگی کہ جی واہ عباس ہو, واہ عباس ہو. جب تڑپنے لگی بشیر نے کہا کیا بات ہے بی بی؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. تو کہتا میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا, جب وہ گرا اس کے بازو نہیں تھے. جب کوئی شاہ سوار گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, مجھے بتا میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ؟ بی بی بہت تڑپی. پھر ایک مرتبہ آپ نے پوتے سے کہا مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چل. بی بی قبر کی پائنچی میں بیٹھی. کا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا, عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی, پہلے میرا عباس مارا گیا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا, عباس نے بے وفائی نہیں کی. پھر بی بی نے اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بنائی. کہا یہ میرے 4 بیٹے, پہلے کہا عباس کی قبر ہے, یہ جعفر کی, عبداللہ کی, عثمان, سب کی قبریں بنائی. پھر ایک مرتبہ کہا میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے. بی بی نے پھر 5ویں قبر اپنے ہاتھ سے بنائی. کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے, میں اپنے مولا حسین پہ گریہ کروں گی کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے. بی بی نے بڑا گریہ کیا. اٹھی, کہا کہ بیٹا ذرا مجھے روضہ رسول پہ لے چل. بی بی زینب پہنچ گئی ہوں گی. جیسے ہی روضہ رسول پہ آئیں جناب زینب موجود تھی. میں بھی 2-4 منٹ 5 منٹ لوں گا مصاحب میں. بی بی آئیں,
جب دیکھا نا بی بی نے، اس وقت بی بی کی بینائی بہت کمزور تھی، نہیں دیکھ پاتی تھی. ایک مرتبہ جب پوتے نے کہا سامنے بی بی زینب ہے، بی بی فوراً زمین پہ بیٹھی، کہا بی بی میں آپ کو اپنے مولا حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. کہا میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو، مجھے عباس کا نہیں حسین کا پرسہ دو. ایک مرتبہ تڑپی، جناب زینب نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں، سامان کھولا، ایک مرتبہ علم کا پھریرا نکالا. کہا اماں یہ آپ کے بیٹے عباس کے علم کا پھریرا، پورے علم کے پھریرے پہ تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، صرف 2 ہاتھوں کے نشان تھے. بی بی نے کہا مجھے یقین ہو گیا میرے بیٹے نے وفا کی ہے. بس بھئی میں تمام کر دیتا. بی بی اٹھی. ہر روز بی بی کا معمول تھا، بی بی اٹھتی اور آنے کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی، 4 قبریں بناتی، کہتی میرے شیروں میں تم پہ نہیں روؤں گی. بی بی مرثیہ پڑھتی. شیخ عباس قمی نے مرثیہ لکھا ہے، روایت کے الفاظ ہیں سارے مدینے والے جمع ہو جاتے، اس بلند آواز سے بی بی روتی، اس بلند آواز سے گریہ کرتی کہ سارے مدینے والے رونے لگتے. یہاں تک کہ مروان خود آیا کہ میں سننا چاہتا ہوں کیا کہتی ہیں مرثیے میں. بی بی کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ پھر بی بی دوسرا سوال کرتی، جب میرا شیر بیٹا گرا تھا بتاؤ اس کے ہاتھ نہیں تھے، چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا؟ مروان نے کہا اس بی بی کو زہر دلوا دو نہیں تو ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی. بس بھئی جناب ام البنین کے آخری لحظات ہیں، اگر سن سکے تو برداشت کیجئے گا. جناب فضہ کہتی ہیں میں فوراً جناب ام البنین کے پاس گئی، آخری لحظہ تھا، میں نے فوراً پوچھا بی بی ام البنین آپ علی کی زوجہ تھی، حسنین کو آپ نے پالا، زینب ام کلثوم کو پالا، کوئی ایک بات مجھے دے جائیے جو میری پوری زندگی کام آئے، کوئی ایک بات، ایک جملہ مجھ سے کہہ دیں جو میری پوری زندگی کام آئے. جناب فضہ کہتی ہے جناب ام البنین نے سر اٹھایا، مجھے مسکرا کے دیکھا، کہا فضہ یہ جملہ یاد کر لو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. بس یہ جملہ کہنا تھا. جناب فضہ کہتی ہے بی بی منقلب ہونے لگی، تڑپنے لگی، کہا ہائے میرا مولا پیاسا مارا گیا. اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا. بی بی اس کے بعد پھر احتضار میں چلی گئی. جناب فضہ کہتی ہے کہ میں گئی، میں نے جا کے امام سجاد کو، علی کے سارے پوتوں کو بتایا. جناب ام البنین آخری لحظات میں مولا سجاد خود آئے گا، ہٹ جاؤ میں اپنی دادی کا اہتمام خود کروں گا. میں کہوں گا بی بی ام البنین آپ کی عظمتوں کو سلام. اتنے امام آپ کے سامنے موجود، اماموں کے بیٹے موجود، لیکن بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیں، لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تو جواز صاحب باب الحوائج کی ماں کا، پروردگارہ جس کی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. پروردگارہ جناب ام البنین کی جنت البقیع میں جو قبر ہے اس کی زیارت نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.